السلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف وكاف. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میں سب سے پہلے یہاں پر جو شیخ عظام تشریف لائے ہیں، علماء کرام، شیخ عظام، محدثین، مفسرین اور قراء کرام، حفاظ عظام، خصوصاً حضرت مولانا الشیخ محمد اسماعیل مدنی صاحب حفظہ اللہ، قاری صہیب احمد صاحب حفظہ اللہ، قاری عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ، اور دوسرے جو احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نوشتے کی تاریخ میں سب سے پہلے ایک عالمی محفل منعقد کی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس سے پہلے کوئی عالمی محفل نہیں ہوا ہے، تو انہوں نے پھل کی، افتتاح کی، ابتدا کی. اللہ رب العالمین اس محفل کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس محفل کے اثرات کو تمام صوبے کے اندر، تمام ملک کے اندر اور تمام دنیا کے اندر پھیلائے. آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ احیاء العلوم الحمدللہ ایک قدیمی ادارہ ہے، اور حضرت مولانا محمد اسماعیل مدنی صاحب نے یہاں پر باقاعدہ طور پر شعبہ حفظ اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ قاری صہیب احمد صاحب حفظہ اللہ کو مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ بچوں کی اصلاح فرمائے، ان کو تجوید پڑھائے، ان کو لب لہجہ سکھائے، اور جس طرح قرآن مجید کی پڑھنے کا حق ہے وہ مسلمانوں کی بچوں کو سکھائے. حقیقت میں ان محافل کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان محافل کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچوں کو اور عام دیندار مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف تشویق دلانا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فی کل مجلس اثر، ہر مجلس کے اندر اثرات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نوشکی کے اندر ایک زمانے میں کوئی گلوکار، کوئی گانے والا نہیں تھا. ایک پیدا ہوا تو انہوں نے شاگرد پیدا کی، لوگوں نے ان سے رنگ لیا، بہت سارے پیدا ہو گئے. ہمارے جمعیت القراء پاکستان کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بچے ہیں وہ گھر سے نکلے تو کسی کی زبان پر والسماء والطارق، جس طرح شیخ عبدالباسط صاحب نے پڑھا ہے، کسی کی زبان پر والسماء والطارق ہو، کسی کی زبان پر والشمس وضحاها، کسی کی زبان پر سبح اسم ربک الاعلی. ہمارے گھروں سے جو بچے نکلے بجائی کہ ان کی زبان پر کوئی گانا ہو، کوئی اور غیر شرعی کام ہو، ان کی زبان پر قرآن آ جائے. اور یہی بچے الحمدللہ جب انہوں نے ان لوگوں کو سنا، عرب سے، مصر سے آئے ہوئے قراء کرام کو جب وہ سنیں گے انشاءاللہ، تو کل انشاءاللہ آپ تبدیلی کو محسوس کریں گے.
کہ مدارس کی جو طلباء آئے ہوئے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے مدارس میں، اپنے کمروں میں پھر ان کی تقلید نقالی کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں کام ہو رہا ہے، حفظ کا بھی کام ہو رہا ہے، ناظرے کا بھی کام ہو رہا ہے، تجوید کا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس معیار کی لوگ بہت کم ہے۔ عالمی جو معیار ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے، جو پڑھنے کا حق ہے، اس طرح کی لوگ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ایک زندہ مثال آج کی مقابلے کا ہے۔ آج پوری پاکستان کے اندر جو حفظ کا مقابلہ ہوا ہے، حفظ مع تجوید، آج ان کا فائنل تھا، اور اس صوبے سے 3 لڑکوں نے اس میں شرکت کی ہے جو پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ ایک لورالائی کا ہے، ایک پشین کا ہے، ایک کوئٹہ کا ہے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے یہاں نوشی کیا ماشاءاللہ اتنے مدارس سے کوئی لڑکا وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ خاران کے اندر، گلبندی کے اندر، گوادر کے اندر، خزدار کے اندر، خلات کے اندر، مستون کے اندر۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سنیں، اپنے بچوں کو سنائے، تاکہ وہ اسی طرح بن جائے اور ہمارے صوبے کی پھر وہ نمائندگی کرے، پھر وہ آگے جا کر عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرے کہ الحمدللہ یہاں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والے کوئی کم نہیں ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا قاری محمد اسماعیل مدنی صاحب کو، قاری صہیب احمد صاحب کو، قاری عبدالخالق صاحب اور ان کی جتنے بھی ساتھی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے دن رات ایک کر کے محفل سجایا۔ انشاءاللہ آئندہ جتنے بھی محافل ہوں گے، جتنے اچھے پڑھنے والے پیدا ہوں گے، یہ ان کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہے۔ میں آپ اور ان حضرات کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں کہ چونکہ سردی کا بھی وقت ہے، سردی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہی جو ہمارے مہمان ہے وہ تلاوتیں کرے اور آپ کو تلاوتیں سنائے۔ انشاءاللہ ان کی تلاوتیں ہوں گے۔ اس سائڈ پر جو صاحب تشریف فرما ہے اس کا نام ہے الشیخ القاری محمود حسین عاشور۔ اس کا اصل نام محمود ہے، شیخ محمود۔ عربوں میں ہے کہ وہ اپنے والد کا نام بھی لکھتے ہیں، حسین ان کی والد کا نام ہے، عاشور ان کی دادا کا نام ہے۔ تو اصل نام ان کی شیخ محمود پھر حسین عاشور ہے۔ مصر کا بہت بڑا قاری ہے، وہاں مصر کی جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے ان کی تلاوتیں آتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے جب تشریف لائیں گے تو وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو حضرت تشریف فرما ہے یہ بھی جمہوریہ مصر کی بہت بڑے قاری اور نوجوان قاری ہے جو بہت وہاں پہ ابھی ابھرا ہے۔ ان کا نام ہے شیخ علی سید بدر۔ ان کے اصل نام شیخ علی ہے اور السید ان کی والد کا نام ہے بدر، اسی طرح اس طرح شیخ محمود صاحب کے بارے میں نے عرض کی۔ یہ بھی جمہوریہ مصر اور عالمی اسلامی کے بہت بڑے قاری ہیں۔ انشاءاللہ وہ جب آئیں گے آپ سنیں گے پھر آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا سنایا۔ اور درمیان میں جو صاحب تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاری حذیفہ صاحب مدظ اللہ العالی، وہ جامعہ اسلامیہ جو مدینہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، مدینہ طیبہ میں، وہاں کی فاضل ہے، وہاں قراءات انہوں نے تکمیل کی ہے۔ اور اس وقت صوابی پشاور، جس کو ہم پشاور کے نام سے یاد کرتے ہیں یا جانے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا، صوابی سے تعلق ہے ان کی، وہاں ان کا جامعہ اسلامیہ ہے۔ تجوید اور قراءت پر ماشاءاللہ بہت عبور ہے ان کو، چونکہ حضرت مدنی صاحب کا خصوصی ساتھی رہا ہے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں، تو ان کو بھی انہوں نے دعوت دی ہے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دور سے تشریف لایا۔ یہاں کوئٹہ کی بھی کئی ساتھی آئے ہوئے آپ کے سامنے انہوں نے تلاوتیں کی، اور بھی حضرات جو صرف محفل کو سننے کے لیے وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا، کہ آپ لوگوں نے تمام مشاغل اور تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی کلام کی سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ایک بات وہ یہ ہے کہ ان حضرات، یہ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں صرف تجوید و قراءت کی فروغ کے لیے، ہم نہیں چاہتے، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے،
یا ان کے لباس کچھ اور طرح ہو، ان کے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اسی لباس، اسی دستار کے ساتھ، اسی داڑھی کے ساتھ الحمدللہ ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہے، تلامذہ ہے، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک قاری بیٹھتا ہے، کس طرح شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں، کیسے اوپر لے جاتے ہیں، کیسے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم طریقہ کار ان سے ضرور سنیں گے اور یاد کریں گے۔ باقی ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کی ملک مصر میں، وہ واقعی ان کے لیے مسائل ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں یہاں پر کوئی طالب کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے، دیندار مسلمانوں نے الحمدللہ جیسے کہ روس کو شکست دیا تھا، الحمدللہ اب تمام مسلمان اہل مدارس افغانستان میں جو طالبان نے امریکہ اور ایسٹ کمپنی کو الحمدللہ ثم الحمدللہ شکست دی، یہ ہم سب کی جو ہے کامیابی ہے اور ہم سب اس پر خوش ہیں۔ ابھی تو جتنا پگڑی کو بڑے باندھ دیا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اتنی قربانیاں دے کر 48 ممالک کو شکست دی ہیں۔ یہ ایک فاتح ہے۔ ایک زمانہ اس طرح تھا کہ ایک بندہ داڑھی کے ساتھ اور عام لباس کے ساتھ مسنون طریقے پر اور پگڑی کے ساتھ کسی ایئرپورٹ میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگ اس طرح لگتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں نے، اہل مدارس نے، طلباء نے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے طلباء، ہمارے حفاظ، قراء، علماء شہید ہو گئے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ہمارے سر فخر سے تمام دنیا میں بلند کر دیا۔ تو انشاءاللہ وہ جلد ہی میں تشریف لائیں گے اور آپ کو قرآن مجید سنائیں گے۔ کیا آپ داد دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ان کا ایک مزاج ہے، جتنا آپ داد دیں گے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ تبلیغی حضرات آپ کو فضائل اعمال میں سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں ایک درخت لگائیں گے، جو آپ کہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ احسنت و اصبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ کلمات پر اختلاف ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ سنائے، تو انہوں نے سنایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احسنت و اصبت ہکذا انزلت۔ دوسرے سے کہا کہ آپ سنائے، آپ کا اختلاف کس بات میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سروجا وقمرا منیرا، سراجا سروجا۔ تو فرمایا احسنت و اصبت۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ علوم القرآن جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر تجوید ہے، جس کے اندر قراءات ہے، جس کے اندر علم الوقف والابتداء ہے، جس کے اندر علم الفواصل ہے، جس کے اندر علم رسم الخط عثمانی، قرآن مجید کس طرح لکھا جاتا ہے، یہ پورا ایک کلیہ ہے۔ لوگ باقاعدہ جا کر جامعۃ الازہر میں اور مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال لگا کر سیکھتے ہیں۔ قرآت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس آ کر بیٹھ کر تلاوت کی، بس اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، بلکہ یہ فنونی لطیفہ ہے جو کہ ہمارے مدرسوں میں اس وقت نہیں ہے بالتأسف شدید۔ یہ فنون ہے، باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کی کتب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محفل سے طلباء کرام، مسلمانوں کے بچے، عام مسلمان ایک تاثر لے کر جائے کہ قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، تجوید کے ساتھ، قراءات کے ساتھ۔ ہمارے یہ جو درسی نظامی کی کتابیں ہیں، آپ جلالین کو اٹھائے، یہ قراءات سے بھرا ہوا کتاب ہے۔ بما كانوا يكذبون پر کون پڑھتا ہے؟ بما كانوا يكذبون کون پڑھتا ہے؟ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا کون پڑھتا ہے؟ وان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا کون پڑھتا ہے؟ بیضاوی کو آپ اٹھائے، وہ تمام قراءات سے بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ لہٰذا ان فنون کی طرف جب قراءت تجوید مدرسے کے اندر بھی نہ ہو، مسجد کے اندر بھی نہ ہو، تو اسکول اور کالج میں تو نہیں پڑھائے جا سکتے۔ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اسکول سے وہ فارغ ہو کر قاری ہو کر
بنا ہے، اسکول میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی میں تو نہیں ہے، کالج میں تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا یہ مدارس کا کام ہے، اہل مدارس کا کام ہے۔ اس محفل کا انعقاد اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔